وہ دیکھتے نہیں ہیں الہ کی طرف ابل اونٹ کیفا کس طرح خلقت پیدا کیا گیا ہے. یعنی انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کمپیوٹرائز سسٹم تو نہیں ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے. صرف اسی بات پر غور کر لیں تو ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ یہ اللہ کی ذات کے سوا اس کا اور کوئی خالق نہیں ہو سکتا. یہ دلیل ہے. اس طریقے سے گھوڑا جو تھا اس کی بڑی مشق کرتے تھے، بڑی پریکٹس کرتے تھے. عرب والے گھوڑے کو دوڑاتے تھے اور اس کو مشقت جو گرم لو ہوتی تھی اس علاقے میں، اس کے سامنے اس کو ٹکراتے تھے. یا بعد سرسر طوفانی ہوائیں، تیز ہوائیں، اور یہ خود اپنے آپ کو عرب والے لپیٹ کے، منہ لپیٹ کے، جسم لپیٹ کے گھوڑے کے اوپر سوار ہو جاتے تھے، اور پھر جس طرف ہوا تیز ہوتی تھی یا لو گرم تیز ہوتی تھی یہ اسی طرف اس کو دوڑاتے تھے تاکہ اس کی پریکٹس ہو. ایسا نہ ہو کہ دشمن کے ساتھ ہم لڑیں اور یہ ہمت ہار جائے تو جو اوپر بیٹھنے والا ہے اس کی چھٹی ہو جائے. اس کو وہ کہتے تھے روزہ. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ طیبہ کی طرف، تو پھر آپ نے دیکھا کہ یہودی ایک روزہ رکھ رہے ہیں عاشورہ کا. اس لیے حکم ہے نا کہ 9 یا 10 محرم کو روزہ رکھو، یا 10 یا 11 محرم کو روزہ رکھو. ایک نہیں رکھنا تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو جائے. پھر یہ حکم آیا. اچھا یہ ذہن میں رکھیے کہ غلط فہمی نہ ہو جائے، یہ جو آیات ہے ان کا تعلق روزے جو رمضان شریف والے روزے ہیں، فرضی روزے ہیں، ان سے نہیں ہے. اسلام نے جو احکامات دیے اس کی بڑی عجیب ترتیب دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ آپ 3 روزے رکھیں، اس کے بعد ہر مہینے میں 3، یہ ترتیب بنی. اس کے بعد حکم ہوا کہ اب پورے 30 دن، 29 یا 30 دن. تو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا یہ احکامات خداوندی کا اطلاق ہوا بذریعہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت مسلمہ پر. تو ان جو آیات ہیں اس میں آگے جا کر بتایا گیا ہے کہ اس وقت یہ اجازت موجود تھی کہ ایک آدمی اگر مرضی روزہ رکھے اور اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو نہ رکھے. پھر حکم آیا کہ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو پھر وہ فدیہ دے. پھر آخر میں حکم آیا کہ نہیں، اگر وہ ڈاکٹری طور پر اسے منع کر دیا گیا ہے کہ روزہ رکھے گا تو تیری جان چلی جائے گی، یا وہ خود کسی ایسے جنگل میں رہتا ہے کہ جہاں سے ڈاکٹر تک آنا مشکل ہے. اس دور میں تو تھا، اب تو کافی آسانیاں، اور وہ اپنے آپ کو، اپنے دل کو مفتی بناتا ہے کہ نہیں میں نے روزہ رکھا تو میری چھٹی ہو جائے گی، مر جاؤں گا. تو پھر وہ اگر روزہ نہیں رکھتا تو اس کی بھی اجازت ہے. اب یہ قدغن لگا دی گئی ہے. اب یہ جو ہمارے ہاں خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کے لیے حکم ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، حکیم یا ڈاکٹر لکھ کر دے کہ واقعی روزہ نہیں رکھ سکتا. ایک بات، وہ ڈاکٹر یا حکیم مستند ہو، غیر مستند وہ ڈاکٹر یا حکیم نہ ہو. اچھا اس میں ذرا خیال رکھا جائے کہ جس طریقے سے ہم آج اچھا ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں کہ مستند اتھینٹک ڈاکٹر ہو، اس کے پاس ہم جائیں گے تو وہ ہماری جو دوائی ہے وہ صحیح دے گا، اور جو ہماری تشخیص ہے وہ صحیح کرے گا، اور دوائی سے صحیح فائدہ ہوگا.
یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ میں جو حقائق ہیں، جو مسائل ہیں، ان کے لیے بھی مستند عالم دین کے پاس جانا چاہیے۔ ہم میں جو مزید خرابیاں ہیں، ان خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ ہم مسجد میں یا علاقے میں، محلے میں وہ مولوی رکھنا چاہتے ہیں جو 400-500 ہزار 2-4 ہزار لے، لیکن وہ مستند نہیں ہوتا، جس سے نقصانات ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی مستند اور عالم بھی مستند، پھر اس سے صحیح فائدہ پہنچتا ہے۔ اچھا جی، اب پہچان کیسے ہوگی کہ یہ مستند ہے یا نہیں؟ اس دور میں تو آسان ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی جو MBBS کی سند ہے وہ باقاعدہ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور اب مساجد اور مدارس میں جو مستند علماء کرام ہیں، ان کی باقاعدہ سند الشہادۃ العالمیہ وفاق المدارس العربیہ، یہ باقاعدہ سند لگی ہوئی ہوتی ہے مسجد میں، اور یہ اچھا طریقہ ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ واقعی مستند عالم ہے۔ پھر اس حساب سے جو ہے وہ آگے دین کی تبلیغ کا کام کیا جائے گا۔ جو نقصانات ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ مستند نہیں ہے۔ باضابطہ چلو کاغذی کاروائی صحیح، میٹرک تو میٹرک ہے نا، چاہے اگر کوئی کہے کہ جی یہ 2 نمبری سے پاس ہوا ہے تو اس کے پاس کاغذ تو ہے، لیکن اب پوزیشن یہ ہے کہ جو ہمارے وفاق کے سند ملتی ہے، جو مولوی صاحب مسجد میں ہے جو وفاق سے فارغ ہے، اس کی بات نہیں کر رہا، جو عمومی طور پر ہے، وہ تو اس سند کو دیکھ کر پڑھ بھی نہیں سکتے، تو پھر اس کے پیش نظر ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ کوئی بھی طریقہ استعمال کیا جائے، مال آنا چاہیے بس۔ تم بڑے نیک بنتے ہو تو بنتے رہو، مال آنا چاہیے، تو 2 نمبری کرتا ہے۔ اس لیے کچھ بزرگوں نے اور دارالعلوم دیوبند جس کا نام ہم لیتے ہیں، انہوں نے کچھ ترکیبیں بھی رکھی تھی کہ پاکستان میں وہ چیزیں نہیں ہیں، پاکستان کے عربی مدارس میں وہ چیزیں نہیں ہیں۔ مثلا انہوں نے ایک ہنر رکھا تھا، شعبہ ہے باقاعدہ، اب بھی ہے، کہ وہ جو عالم بنتے تھے ان کی تعلیمی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق ان کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھایا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا اس ہنر سے کام لے لینا اور 2 نمبری نہ کرنا، سنت کو نہ چھوڑنا، بدعت نہ اپنانا، یہ ہنر سے کام لے لینا۔ چاہے بوچی اس دور میں حکیم زیادہ تھے، جلد کرنے والے زیادہ تھے، اور اسی طریقے سے موچی تھے، درخان تھے۔ پاکستان میں اس طرف توجہ نہیں دی جا رہی، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو مولوی بنا ہے وہ کسی مسجد کا امام ہی بنے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، وہ اس کی اپنی ذاتی گنجائش پر ہے کہ اگر لوگ عزت و احترام سے اس کو امام بناتے ہیں اور وہ کل وقت اس سے لیتے ہیں اور خاطر تواضع یعنی اس کا معاوضہ تنخواہ پوری دیتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، درست ہے۔ لیکن ایک عالم ہے، ایک مستند حافظ ہے، ایک قاری ہے، اس سے مسجد والے، محلے والے، علاقے والے پورا کام لیتے ہیں، کل وقتی وہ پابند ہے، اور اس کو تنخواہ، معاوضہ، مشاہرہ پورا نہیں دیتے۔ اب اس کے لیے تو مسائل ہیں، وہ بیچارہ کیا کرے؟ یعنی ایک مزدور کی تنخواہ کم سے کم 35,000 ہے، تو ایک عالم جو اتنا عرصہ پڑھا ہے، ہمارے ہاں تو اب بھی 16 سال ہے، 12 اور جناب والا 4 قرآن مجید کے سال 16 ہیں، ہمارے دور میں 16 سال کتابوں کے تھے صرف۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک بچہ جو ہے 6 مہینے میں، 1 سال میں ٹریکٹر کا کام، موٹر سائیکل کا کام سیکھ کر وہ اپنی روزی کماتا ہے، یا موچیوں کا کام سیکھ لیتا ہے، یا فرنیچر کا کام سیکھ لیتا ہے، پنچر لگانے کا کام سیکھ لیتا ہے،
اور ایک عالم ہے، اس کو جمعے والے دن تو سٹیج پر بٹھاتے ہیں اور اس کے بعد اس سے روٹی نہیں پوچھتے، اس کا خرچہ، اس کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے، تو وہ عالم انسان ہی ہے، اس نے کھانا پینا تو ہے، اس کا رخ کسی اور طرف جائے گا۔ تو یہ ناقدری ہے عالم کی، یہ ضروری ہے۔ تو جہاں ایسا ماحول ہو کہ عالم کی قدر نہ ہو، پریشان حال ہو، وہ اپنے ہنر سے کام، اور جہاں اس کی ضرورت ہو اور اس کی قدر و منزلت ہو تو پھر جناب علم دین ضرور پھیلائے۔ اور اگر کوئی بیچارہ مخلص ہے عالم دین اور وہ بیچارہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے، کسی مسجد میں ہے، تو پھر کیا محلے والوں کا یہی حق ہے کہ اس کی ضروریات کا خیال نہ رکھے، اسے مجبور کر دیں کہ وہ یہ کام چھوڑ دے؟ جب اسے کچھ نہیں ملے گا تو وہ چھوڑے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے۔